اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے داخلی فرائض میں سے تیسرا فرض قرات، اس کے ضروری مسائل لے کر ہم قرات کے حوالے سے آخری کلپ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی شخص سری نماز یعنی کہ ظہر اور عصر میں امام نے بھول کر ایک آیت بلند آواز سے جو ہے نا وہ پڑھی تو سجدہ صاحب اس پر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو گیا۔ ایک آیت نہ پڑھی تو پھر نہیں ہوگا۔ اور اگر سجدہ صاحب نہ کیا یا جان بوجھ کر قصدن جسے کہتے ہیں جو ہے نا وہ بلند آواز سے پڑھا تو نماز کا اعادہ جو ہے وہ اس پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ فتاوی رضویہ قرآن کی ہر آیت پر جو ہے نا وہ ہر وقت جو ہے ہر آیت پر وقف مطلقاً کیا ہے؟ جائز ہے۔ بلکہ سنت سے مروی ہے کہ جس آیت میں لا ہو، قرآن پاک میں جیم آتا ہے، لام تو لا ہو کی علامت ہو، اس پر وقف کر کے رکوع کر دیا تو تب بھی آپ کی نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ ہو جائے گی۔ یہ بھی فتاوی رضویہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ یاد رکھیں کہ سورہ فاتحہ کی ابتدا میں تسمیہ پڑھنا سنت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اور پھر سورہ فاتحہ کے بعد ولضالین آمین کے بعد جو اگر کوئی سورت یا کسی سورت کے شروع کی آیتیں کوئی پڑھے نا تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اگر کوئی پڑھے ہے تو اچھا ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں امام پر بھی منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے کو سورہ فاتحہ میں ولضالین آمین، ولضالین کے بعد آمین کہنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے امام کی آواز کسی مقتدی تک نہیں پہنچتی، مثلا سپیکر ساؤنڈ نہیں ہے، بندے بہت زیادہ ہیں، نہیں پہنچی، ٹھیک ہے، اور مگر اس کے برابر والے مقتدی نے آمین کہہ دیا جو ساتھ کھڑا ہے، اور اس نے بھی آمین کی آواز سن لی، اور اس نے وہ آمین کی آواز سننے پر اس نے بھی جو ہے وہ کیا کہہ دیا؟ آمین کہہ دی، تو اس کو بھی بلکہ کہنا چاہیے، اس کو بھی آمین کا لفظ جو ہے وہ کہنا چاہیے۔ ولضالین کہنا اگر معلوم ہو تو آمین کہنا سنت ہو جائے گا، پھر چاہے امام کی آواز سننے سے معلوم ہو یا کسی مقتدی کے آمین کہنے سے آپ کو معلوم ہو۔ در مختار کے اندر ہے تو آمین کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سری نماز جو ہوتی ہے جیسے ظہر کی، عصر کی، اس میں امام نے آمین کہی اور مقتدی اس کے قریب تھا اور مقتدی نے امام کی آمین کہنے کی آواز سن لی تو مقتدی بھی کیا کہے گا؟ آمین کہے۔ یہ در مختار کے اندر ہے۔ اگر کسی نے فرض نماز کی، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، غور سے سنیں گے آپ، اگر کسی نے فرض نماز کی پچھلی دو رکعتوں میں، تیسری اور چوتھی، سہون بھول کر یا قصدن جان بوجھ کر الحمد شریف کے بعد ولضالین آمین کے بعد جو ہے وہ کوئی ایک سورت ملائی تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کی نماز میں کوئی بھی خلل نہیں آئے گا اور اس کو سجدہ صاحب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اعوذ باللہ جو ہے یہ صرف پہلی رکعت میں ہے، ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا جو ہے وہ کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے۔ قیام کے سوا رکوع کے اندر، سجود کے اندر، قعود میں کسی جگہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جائز نہیں ہے کہ وہ قرآن کی آیت اور نماز میں قیام کے سوا اور کسی جگہ بھی قرآن کی کوئی آیت پڑھنی ممنوع ہے۔ زبان سے اگر آپ ولضالین آمین کے بعد زبان سے جس سورت کا لفظ نکل گیا تو اسی کا پڑھنا لازم ہے، خواہ وہ سورت جو پہلی رکعت میں پڑھی اس سے قبل والی ہو یا بعد والی ہو، جو بھی ہو، بے شک مقرر ہی کیوں نہ ہو، ہر حال میں اسی سورت کا پڑھنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنا احناف کے نزدیک کیا ہے؟ منع ہے۔ صرف تراویح میں جب قرآن ختم کیا جائے تو پورے قرآن میں ایک مرتبہ کسی بھی سورت کے شروع میں بلند آواز میں جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ لی جائے تاکہ قرآن پورے کا پورا ختم ہو جائے، اور ہر سورت پر آواز سے پڑھنا ممنوع ہے اور مذہب حنفی کے خلاف ہے، فتاوی رضویہ کے اندر ہے۔ آخری بات آپ یہ یاد رکھیں کہ مستحب یہ ہے کہ سورت کے آخر میں
اگر نام الہی ہو تو فوراً آپ رکوع میں چلے جائیں، جیسے سورۃ النصر میں آخر میں آتا ہے انہ کان توابا، تو آپ یوں رکوع میں چلے جائیں، توابا اللہ اکبر آپ چلے جائیں، یا الیس اللہ باحکم الحاکمین اللہ اکبر فوراً چلے جائیں۔ اللہ کی کبریائی ہے اگر آخری لفظ میں، تو اللہ کی کبریائی نہیں ہے آخر میں تو تھوڑا سا فاصل کر لیں، جیسے ان شانئک ھو الابتر، یا رسول اللہ آپ کا دشمن نامراد ہوگا، سمجھ گئے؟ تو وہ اس کے بعد تھوڑا سا جو ہے وہ فاصلہ کریں گے، جیسے علم نشرح میں فرغ پر، یا پھر ٹھہر بھی سکتا اور نہیں بھی ٹھہر سکتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ تھے ہمارے یہ مسائل قرات کے متعلق۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ کلپ میں ہم جو نماز کا چوتھا فرض ہے رکوع، اس کے ضروری مسائل لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔